من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور ہم کو اشرف المخلوقات جیسے لقب سے منتخب کیا اور ہمیں اس امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آج ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، جن میں تھوڑے نئے لوگ بھی شامل ہیں، بس ان کو تھوڑا آج ایک بار آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس کام کو شروع کرے ہیں، بس اللہ کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو جس میں ہم نے طے کیا تھا کہ اگر آپ لوگ کوشش کر سکیں گے، کیونکہ یہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ آسان ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر لیں، تو اس بنا پر ہماری بہنوں نے ایک ایک آیت کا ترجمہ سیکھا ہے اور اس کو اب ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو جو بھی خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، وہ اپنی ایک ایک آیت پڑھے۔ سب میں پڑھے، سمیہ پڑھ رہے ہیں، کون حارثہ پڑھ رہے ہیں؟ میں پڑھوں گی۔ ہاں اچھی بات ہے، سب خط لے گئے، جو رکے ان کے لیے بھی نیکیاں ہیں، جو آگے بڑھے ان کے لیے بھی نیکیاں ہیں۔ سمیہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت 13 میم۔ چلیے ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ، دوسرے لوگ، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ لفظ ہے یہ۔ کیا کا معنی ہوتا ہے کیا نؤمنو ایمان، کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمنس جیسے آمنا ایمان لائے، سفہاء بے وقوف، وہ سمجھتے تھے ایسا، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سنو یا خبردار، خبردار بھی بول سکتے، بالکل۔ نہم خود بے شک وہ خود ہم السفہاء وہ بے وقوف ہے، لیکن یعنی نہیں، اور لیکن لا یعنی نہیں، یعلمون علم نہیں رکھتے، یعنی وہ نہیں جانتے۔ ہاں جی آپ پورا ایک ساتھ کر دیتے کیا؟ جی اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ خبردار ہو جاؤ، تم بے وقوف ہو لیکن تم علم نہیں رکھتے، لیکن تم شعور نہیں کرتے۔ بے شک، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے یہ بغیر دیکھے کیا نا، مطلب ترجمے کے بغیر؟ جی میم، مگر دیکھے کیا۔ ماشاء اللہ، آپ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، آپ کو خود محسوس ہو سکتا ہے نا کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جی میم، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ چلیے اب سیکنڈ کون کر رہے ہیں؟ میں پاچی حارثہ۔ ہاں حارثہ پڑھو بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20۔ کیا بولے؟ 20 اچھی بات، ٹھیک ہے۔ جی سن لی۔ یقاد قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یقطف
کہ وہ اچک لے ابصار ان کی نگاہ ہے، کلما جب کبھی اضاء الہم جی الہم وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا جی اور جب اظلم وہ اندھیرا کر اندھیرا دیتی چھا ہے جاتا ہے. ہاں علیہم جی ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ چاہے، لذہب البتہ وہ لے جائے، بمسعہم ان کے بسمعہم ان کے کان، وابصارہم اور ان کے آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز سے، قدیر بہت قدرت رکھنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا. آپ کو ایک ایک ورڈ کے معنی کیسے اچھا سمجھ میں آ رہے ہیں حارثہ؟ الحمدللہ سمجھ میں الحمدللہ. اب یہ جو ریپیٹ ہوں گے نا، جب آپ خود بخود سمجھ جائیں گے یہ، کیونکہ قرآن سورہ بقرہ ایک ایسا بڑا سورہ ہے پوری قرآن میں جس میں تقریباً قرآن کے احکامات کا ذکر آ گیا. پورے اوور آل بولتے نا، اس میں ذکر کیا، انہی کو پھر الگ سے تفصیلاً دوسری جگہ بار بار ریپیٹ ہوتے گئے، مگر اس میں وہ بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو ریپیٹ ہوتے. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. حارثہ آپ کے بعد کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام. توبہ بول رہی؟ نہیں، میں تسلیمہ ہوں میم. ہاں تسلیمہ بولو. میں آپ کون آیت سی نمبر 8 میم. ٹھیک ہے جی جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جی اور من الناس بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ آمنا ہم نے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جی میم پورا معنی ایک بار بول دو کہ میم. جی بولیے بولیے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. ماشاء اللہ بے شک ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا تسلیمہ آپ نے بھی، بارک اللہ فیک. اور کون ہے؟ السلام علیکم بجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون؟ مریم. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا توبہ کرنا چاہ رہے مریم، ان کے بعد کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو مریم جی جی ہاں توبہ آپ پڑھیے بیٹا. جی میں لاسٹ ٹائم نہیں پڑھی تھی میم، 7 یا 8 لاسٹ اچھی ٹائم بات ہے، بھی نہیں ٹھیک ہے پڑھی. ٹھیک ہے اچھی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماشاء اللہ. جی ختم مہر لگا دی اللہ، ختم مہر لگا دی اللہ پر، قلوبہم دل ان کے دل، و اللہ اور پر، سمعہم ان کے کان، و اللہ اور پر، ابصارہم ان کے
उनके आंखों पर जी गिशावतुन पर्दा वलहुम व और लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब अज़ीम बड़ा। जी इसका माना जी जी अल्लाह ने कर लिए, उसके बाद आसान तर्जुमा। जी बेटा। जी अल्लाह ने तर्जुमा बोलना क्या मैं? हाँ बोलो बोलो तौबा। जी जी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनके आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। माशाल्लाह जी। लास्ट टाइम की एक आयत, अब ये टाइम की एक आयत। माशाल्लाह, अच्छा डिसाइड करे आप। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व मिनन नासी व और मिन से अन्नास लोगों व मिनन नासी मई यक़ूलु मन जो यक़ूलु कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर व बिल यौमिल व और बिल यौमिल दिन पर आखिरत व और नहीं हम बिमुमिनीन और नहीं वो ईमान लाने वाले हैं। इसका माना और कुछ लोग है जो कहते हैं हम ईमान लाए हैं और अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और वो ईमान लाने वाले नहीं। हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। माशाल्लाह, तूबा ने एक एक लफ्ज को याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी काबिल तारीफ है। जो अपने की जिस तरह सहूलत हो रही वैसा याद कर रहा है, यही बस है मेरे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह के पास भी ये काबिल कबूल होगा। तो अच्छा तुक पढ़े आप तूबा। अब मरियम के बाद हसीना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हसीना, मरियम के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ मरियम, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? हम आयत नंबर 10 पढ़ रहे हैं। उतना परफेक्टली नहीं याद करे, थोड़ा जुकाम हो गया। हाँ कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह सॉरी ताउस से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। रुकना नहीं है ना मरियम, ला आया ना आयत के बीच में। जी अलीम के बाद जोड़ना है। जी हाँ। अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। फी में क़ुलूबिहिम जमा है, क़ल्ब मतलब दिल, क़ुलूब इसके मायने जमा के है। उनके दिलों में मरज़ुम बीमारी, मर्ज के मायने बीमारी है। उनके दिलों में मर्ज है। फज़ादहुमुल्लाहु फज़ादा तो अल्लाह ताला ने फज़ादहुम मतलब बढ़ा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों में। फज़ादहुमुल्लाह अल्लाह ने बढ़ा दी मरज़ बीमारी। हाँ उनके तो इसका पूरा उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मर्ज है, उनके दिलों में मर्ज है तो सो अल्लाह ताला ने उस बीमारी को, मर्ज को बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए वलहुम उनके लिए अजाब और अलीम दर्दनाक, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी बीमा क्योंकि कानू यकज़िबून क्योंकि यकज़िबून मतलब झूठ बोलते, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने उनके बीमारी पे इजाफा कर दिया है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जी माशाल्लाह, अल्लाह आपके सर्दी दूर कर दे, आपको जल्द से जल्द सेहत दे दे इसके बदले इंशाअल्लाह। आमीन। आपने थोड़ी देर पहले लर्न करे मैम जस्ट। जी अल्लाह आपको इसके बदले कई गुना नहीं किया दे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हसीना हारिसा नहीं हसीना पढ़ना है।
جی میم السلام آیت نمبر علیکم کیا ہے آپ کی؟ ہاں میم نہیں 19 میم سوری اچھی بات ہے، ٹھیک ہے 19 پڑھیے. جی میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق يجعلون جی أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. جی میم أو یا جی میم ہاں پڑھو. او یا قصیب جیسے زوردار بارش من سے سمائی آسمان سے فی اس میں ظلمات مینس اندھیرا وردوں اور گرج اور برق مینس اور بارش نہیں بجلی میں بجلی ہے. ہاں یجعلون جی میم یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی انگلیوں کو. جی میم فی آذانہم اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں اپنے کانوں میں من سے من الصواعق بجلی کے کڑکوں سے بجلی کی کڑک سے بھی بول سکتے ہیں، بجلی کی آواز سے. جی میم آواز سے اچھا کڑک مینس آواز اوکے میم. جی حذر مینس بچنے کے لیے بچنے کے لیے الموت موت سے واللہ اور اللہ محیطم گھیرنے والا ہے بالکافرین ان کافروں. جی جی میم ایک بار میننگ دیتی میم. آرام سے پڑھو. جی میم یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرا اور جس میں گرج اور جس میں بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑک کے آواز سے اپنے انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. جی میم جی بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ نے سیکنڈ ٹائم میں اتنا اچھا پڑھے الحمدللہ. چلیے ابھی کوئی باقی ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. آج بہت اہم باتیں ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں. چلیے رکوع نمبر 10 آج پڑھنا ہے ہم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی میم. جی چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے یہاں سے پڑھ رہی ہوں میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ایک آیت بھی ہے, اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. وَإِذْ اور اِذْ جب اخذنا ہم نے لیا, اخذنا ہم نے لیا, میثاق پختہ عہد, بنی اسرائیل سے, لا تعبدون الا اللہ تم عبادت نہیں کرو گے, جمع کا صیغہ ہے, واو نون جمع کے لیے آتا ہے, تم عبادت نہیں کرو گے, الا اللہ مگر, اللہ سوائے, مگر اللہ کی, اور وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک کرو گے, احسان کا معاملہ کرو گے. واو اور ذل قربا رشتہ دار, ذل قربا بولتے ہیں رشتہ دار, خرابت داروں کو, وذل قربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک, والیتامی اور یتیموں کے ساتھ, یتیم کی جمع یتامہ ہے, یہ دیکھ رہے نا, یتیم کی جمع یتامہ, والمساکین مسکین کی جمع ہے یہ مساکین, اور مسکینوں کے ساتھ. وقولو اور تم کہو, تم یہ بھی واو الف جمع کے لیے آتا ہے, اور تم کہو کس کو, للناسی لوگوں سے, حسنا اچھی بات, اخلاق کی بات, بہترین بات. میں بولی نا عربی ایک ایسی فصیح اور بلیغ زبان ہے جس میں ایک حرف ایک ورڈ کے کئی معنی نکلتے ہیں الحمدللہ. تو موقع کی مناسبت سے اور آگے پیچھے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. واو اور اقیموا الصلاۃ اور قائم کرو, اقیموا قائم کرو, الصلاۃ نماز, وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکات, دیو زکات, ثم پھر تولیتم تم پھر گئے. دیکھیے وہی کنٹینیوشن چل رہا ہے, ہمارے 5-6 رکوع ہو گئے ابھی تک بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہی, اس میں انہوں نے پے در پہ ایک کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی عذاب آنے کے باوجود بھی وہ تھوڑے وقت کے لیے بدلتے تھے, پھر غلطیاں کرتے تھے. اتنی اچھی احکامات ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ روگردانی کی. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے, الا مگر, یعنی تمام, یہ تم جمع کا صیغہ ہے, مگر تمام, تم پھر گئے تم سب بولے جیسا, مگر اللہ مانے سوائے, مگر, خلیلم کم, منکم تم میں سے, وانتم اور تم, معرضون اعراض کرنے والے ہو, پھر جانے والے ہو, یعنی بہت ہی کم لوگ اپنی بات پر قائم رہنے والے تھے اور باقی تمام کے تمام پھر جانے والے تھے. تو اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں, ایک آیت ہو گئی, اس کی اب ہم تفسیر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کنٹینیو 4-5 رکوع سے بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ حقیقت ہے, بنی اسرائیل تو اس کے مخاطب ہے, مگر اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے سامنے وہ تمام حقیقتیں کھول کر ہمیں سمجھاتا ہوا آ رہا ہے کہ تم کہیں ایسی غلطیاں نہ کرنا جو پہلے کی نافرمان قوموں نے کیا. یہاں صرف خبریں دینا سنانا مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ باتیں بتا کر ان کے بارے میں ہمیں خبریں دینا مقصود نہیں ہے, اور قصے سنانا مقصود نہیں ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں, پھر بھول جانا جیسا کہ وہ کرے. بلکہ سورہ حشر میں بھی آیا, دیکھیے کیا آیا, یہ ایک ہی ایسی دعوت اللہ کے تمام رسولوں نے, نبیوں نے, ایک ہی دعوت تھی, تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی. اور یہ قصے کہانیاں سمجھ کر مت پڑھو, بلکہ اس میں ایک عبرت ہے, نصیحت ہے, کس کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے. تو سورہ یوسف میں آیت نمبر 111 میں دیکھیے آپ, وَلَقَدْ كَانَ فِي خَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ آیا ہے. اسی کے بارے میں, یہ تمام قصوں کے بارے میں, لَقَدْ كَانَ فِي خَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ, کیا مانے, بے شک ان تمام قصوں میں
عقل مند دانشمند لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ہم نے دیکھا نا موعظہ اور نکال میں کیا فرق تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو پرانی کلاسز میں؟ نکال یعنی تھوڑی دیر کے لیے نصیحت پکڑنا، جیسا روڈ ایکسیڈنٹ پہ ذری دیر کے لیے لوگ جمع ہوتے پھر ہٹ کے بھول جاتے، مگر موعظہ کیا ہے؟ نصیحت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نصیحت کہلاتی، عبرت کہلاتی۔ پھر کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ یعنی عقل مند لوگ جب بھی ان آیات کو پڑھیں یا سنیں بھی تو صرف قصہ کہانی کہہ کر نہیں بلکہ عبرت حاصل کریں کہ کہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں وہی غلطیاں ہم سے بھی سرزد نہیں ہو رہی ہیں جو پہلے والے لوگوں نے قوموں نے کی تھی، تو پھر بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ کیا یعنی وہ سزائیں ہم کو بھی ملیں گی، اللہ بھی ہم سب کو اس رویے سے بچائے، اللہ ہم سب کو اس تمام غلطیوں سے بچائے جو پہلے کے لوگوں نے کی، ہمیں ان تمام قصوں اس باتوں سے موعظہ لینے والا بنائے، عبرت لینے والا بنائے، آمین۔ اب یہاں کیا بول رہے ہیں پہلے یہ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے اس عہد کو یاد دلا رہا ہے، جیسا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا کے معنی اور یاد کرو، اذکر یہاں پر پوشیدہ ہے، پھر یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پختہ عہد، کوئی معمولی ایسا ویسا عہد نہیں بلکہ پختہ عہد لیا کہ وہ عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ کتنی مشابہت ہے ان کے احکامات میں اور ہمارے احکامات میں بھی۔ یہی بات اللہ کے رسول نے بھی ہم سے کی نا، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم سب میں پہلے ہم پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہم اپنا وہ پکا وعدہ یاد کر لیے کہ کسی کو بھی کبھی بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی حجر کو۔ شجر یعنی درخت، حجر یعنی پتھر، یہ تمام چیزوں کو ہم اللہ کے علاوہ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی اور چیز کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی اور کے آگے جھکیں گے اور نہ کسی سے عاجزی کریں گے۔ سجدہ، رکوع، طواف، دعا، یہ تمام قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہی کہا نا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب میں پہلے اس کو قبول کرنے والا ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اول المسلمین کے معنی، مسلمان کے معنی ہی فرما بردار ہے، تو میں سب میں پہلے اس بات کا اقرار کرنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، کیونکہ بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہی ہے میری بہنوں۔ اللہ نے محض انسان کو، جیسا کہ میں نے کہا، اپنی عبادت کے لیے کیا، یہ ہم نے تو قرآن سے دلیل دیکھی، اب ایک حدیث سے بھی میں آپ کو اللہ کا حق بتا دینا چاہتی ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دینے کا جو طریقہ اپنایا تھا نا، چلتے پھرتے جیسے بھی موقع بموقع کچھ نہ کچھ دینی باتیں، حدیثیں بیان کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پوچھتے، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ آپ پہلے یہ سمجھ جائیے کہ حق یعنی وہ چیز جو ضروری ہو، جیسا کہ جائیداد بولتے نا، اولاد، ماں باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ وہ ان کو کھلائے پلائے، ویسا
حق مانے ضروری لازم چیز جس کا دینا ہم لڑ کے بھی لے سکتے, قانون کے ذریعے بھی لے سکتے, تو حق کہلاتا وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے پوچھا. تو صحابہ کے ایک صفت یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ اگر کوئی بات جانتے بھی نا تو اللہ کے رسول سے پوچھنا پسند کرتے. آج کل ہم کیا بولتے, کوئی بولنے آ رہا ہے عالم تو یہ بات معلوم ہمارے کو بول دیتے ہم, مگر وہ اگر کوئی بات جانتے بھی نا تو پھر سے اللہ کے رسول کے منہ سے سننا پسند کرتے تھے. کتنا ادب و احترام ہے, دیکھیے ماشاءاللہ, یہی ادب و احترام ہونا چاہیے. تو کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہا معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سوری اسکرین جی میری آواز آ رہی؟ جی میم. ہاں وہ فون آ گیا تھا بیچ میں. تو پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. یعنی اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا, ہمارے لیے تمام چیزیں مہیا کی, ہر ہماری ضرورت زندگی کا وہ خیال بھی رکھ رہا ہے, تو اللہ کا یہ حق ہے اس کے بندوں پر کہ بندے اسی کی عبادت کریں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. اللہ اسی لیے ہم سے وہ حق لیتا ہے. اللہ اس لیے شرک کو معاف نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر چیز کی سہولت دی, تو اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر کہا بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر, اللہ کے رسول بلکہ معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے, تو بندے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ, تو بندوں کا بھی یہ حق بن جاتا کہ وہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی ہماری نیکیاں ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے نا, وہ اسی لیے کہ اللہ ہم اپنے نیکیوں سے اس طرح مطمئن رہنا کہ نیکیاں کرنے کے بعد دعا بھی کرنا کہ اللہ میری نیکیوں کو قبول کر, ورنہ اگر اللہ قبول نہ کرے گا تو ہماری نیکیاں بیکار چلی جائیں گی. کہیں ہمیں نیکیوں کا غرور اور تکبر نہ آ جائے کہ ہم اتنے نمازاں پڑھے, اتنے روزے رکھے, کیسا بھی ہم جنت میں جاتے, بلکہ نہیں, بلکہ ہمارے کو اللہ کے سامنے وہ نیکیاں قبول ہونے کی تو بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے اس حدیث میں خوشخبری ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور پیارے نبی کے طریقے کے ساتھ اللہ کے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں کریں اور وہ اکاؤنٹ نیکیوں کو اللہ کے سامنے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے جائیں. اور اسی طرح ہم روزانہ دعا نماز سوری میرے ماما کا کال تھا اس لیے نہیں کٹ کر رہی ہوں, تو بار بار کر رہے تھے. آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ. بات کر لو نا, بول دیا, اس لیے بول دیا, اپنے ماما نہیں چھوڑ رہے تھے تو بول دی میں. ٹھیک ہے بھلے, چلیے کیا بول رہی تھی میں. تو یہ تو اللہ کا بندوں کا حق بتا دیے ہم الحمدللہ. تو اللہ کے سامنے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اس کے علاوہ میں بول رہی تھی ایاک نعبد, ہم بار بار اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں نماز میں. اور
اور اللہ کا حق یہ تو جان لیے ہم لوگوں نے الحمدللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کہا ہم نے؟ وبالوالدین احسانا. کیا کہا بنی اسرائیل کو اللہ نے؟ کیا کہا؟ پہلا حق تو اللہ کا ہے, اس کے بعد ہی سب میں بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر اپنے والدین کا ہے. الحمدللہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ والدین کی ہمیں کس کس طرح سے اطاعت کرنی ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ حکم دے رہے اللہ تعالیٰ فوراً اس چیز کے بعد, اپنی عبادت کے بعد. تو پہلے یہ سوچ لیجئے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا, اور وہ بھی خوبصورت معاملہ کرنا, اچھا سلوک کرنا, یہ تمام چیزیں احسان میں آتی ہیں. سمجھ رہے میری بہنوں؟ کسی بھی انسان کو ماں باپ اس میں پہلا نمبر رکھتے ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, مگر اس کے احسان کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا, وہ بھی خوبصورت انداز میں دینا, ان کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا, اچھے سے اچھا سلوک کرنا. تو اس میں کیا کیا داخل ہو گئے؟ اپنے قول کے ساتھ بھی, اپنے فعل کے ساتھ بھی, اپنے عمل کے رویے کے ساتھ بھی, اپنی زبان سے, اپنے مال سے, اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ان تمام چیزوں میں سے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو. زبان کے ساتھ ہم کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ پھر یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ ہی دوسری آیت میں پڑھا, دوسری جگہ فرما دے رہے, یعنی نرمی اور ادب و احترام کا خیال رکھو. اس کی وضاحت بنی اسرائیل سورہ نمبر آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوا. کیا ہوا؟ وہاں پر بھی ہمیں حکم ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الحمدللہ یہ دو آیتوں میں پورا طریقہ بھی بتا دیا. دیکھیے ان کے ساتھ کس طرح پر سلوک کرنا ہے اور ان کے لیے کیا دعا کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کی ہے. کیا ہے اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. ماں باپ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَخَضَا یعنی فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے. کس چیز کا فیصلہ؟ یعنی اب فیصلہ ہونے کے بعد گنجائش نہیں ہے اس میں تبدیلی کی, چاہے تو کرو یا نہ کرو, بلکہ ہم پر نہیں چھوڑے, بلکہ وَخَضَا رَبُّكَ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر الا اياه اسی کی, سوائے اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اما یبلغن اگر ان پہنچ جائیں, اندکا تمہارے پاس, کبر وہ پہنچ جائے. کون؟ ماں باپ تمہارے پاس اس حال میں ہو کہ بوڑھے ہو چکے ہوں, چاہے دو ہو یا ایک بھی ہو. احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو, او کلاہما یا دونوں بھی ہو. الحمدللہ. فلا تقل لہما اگر زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے, ایک نقطہ ہے دیکھ رہے ہیں. ماں باپ جب بوڑھا ضعیفی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں نا, تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ بچپن واپس لوٹ آتا ہے. یعنی چڑچڑاپن تھوڑا, اتنے سمجھداری کا اظہار بنسبت نہیں کرتے جس طرح انہوں نے ہم کو پالتے وقت کیا تھا. ان کی جوانی میں جو سمجھداری اور عقل مندی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے والدین, بنسبت بڑھاپے میں وہ کم ہو جاتا ہے.
وہ لیول کم ہو کر تھوڑا سا چڑچڑاپن غصہ وغیرہ ان کے اندر آ جاتا ہے انہیں تھوڑی کمزوری کی وجہ سے. تو اس حال میں دیکھیے خاص کہہ رہے ہیں جب وہ کبر بوڑھے یعنی بڑی عمر کے ہو جائیں تو ان کو تو اس لمحے اف تک نہ کہو. اللہ اکبر. ذرا اپنے دماغ پر تھوڑا زور ڈال کر سوچئے اب تک ہم نے اپنے ماں باپ کو, جس کے دونوں بھی ہیں الحمدللہ, جس کے دو نہیں ہیں ایک ہے, وہ بھی غور کرے نہ جانے میں جہالت میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہوگی. کیا کوئی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہے؟ میں خود نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ہمارے کو یہ تعلیمات بچپن سے نہیں ملی. جیسا جیسا ہم بڑھتے گئے الحمدللہ, میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, جیسا میں تو یہ جب عالمیت کے سال میں داخلہ شروع کری جب سے میرے اندر تبدیلی آئی الحمدللہ, مگر اس سے پہلے ہم ان معاملات سے دور تھے تو ہمیں اتنی باتیں معلوم نہیں تھی. تو کتنی مرتبہ جانے انجانے میں ہماری آواز بلند ہو گئی ہوگی ہمارے ماں باپ کے سامنے. الحمدللہ ہم نے غلط گالی گلوچ تو نہیں استعمال کیا ہوگا, مگر اونچی آواز کا تو بول رہی میری بہنوں, میں اپنی بات کہہ رہی ہوں, آپ لوگ اپنے لیے گواہ ہیں. کس کس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز نہیں نکالی ہوگی؟ اللہ اس گناہ کو ہمارے حق سے مٹا دے. ہمارے جو سرزد ہو گئے ہیں ہمارے ماں باپ کے حق میں جس کے ہے وہ تو ان سے معافی مانگ چکے, ہم نے مانگ لی, مگر جن کا انتقال ہو گیا وہ توبہ کریں, اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں اب ان کے لیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی تو مغفرت فرما, ان کے معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما. اللہ اکبر. اف تک نہیں کہنے کا حکم ہو رہا ہے یہاں پر. آج کل تو نعوذ باللہ, اللہ محفوظ رکھے ان ظالمانہ اور کیا بولتے قانونوں سے, جو اولڈ ایج ہوم بنا کر ضعیف لوگوں کو, اللہ اکبر, وہ تو ذکر کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتی. کتنی جاہل اولاد ہوگی, نااہل اولاد ہوگی جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرتی ہے. میں نے تو اکثر یہی سنا ہے کہ یہ کافر لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمانوں میں سے تو اب تک اتنی جہالت نہیں آئی ہوگی کہ اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالے. اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمیں آگے بھی اسی طرح رکھے انشاءاللہ. اذان ہو رہی ہے, میں 1-2 منٹ رک جاتی ہوں, ٹھیک ہے.
تو ہم کہہ رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ جو بھی ہم نے ناانصافی کی، غلط رویہ کیا، وہ تو وقت واپس تو نہیں آ سکتا، مگر عقل مندی اور سمجھداری اسی میں ہے کہ اگر وہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے معافی مانگے، دل سے معافی مانگے، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کریں. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تب بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرنی ہے کہ اللہ میں نے بہت لا علمی کی بنا پر، جانتے بوجھتے تو کوئی نہیں کرے گا، نہ جانے لا علمی کی بنا پر میں نے جو بھی غلطیاں کی ہمارے ماں باپ کے معاملے میں، تو اسے معاف کر دے بول کر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اگر ماں باپ ہمارے درمیان، آواز آ رہی ہے نا؟ جی میم. اپنے ماں باپ اگر بوڑھی عمر کو پہنچ جائیں، وہ دو یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کے لیے اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، ان دونوں کو جھڑک کر بات کرو، بلکہ ان کے لیے عاجزانہ قول کرو، قولاً کریمہ، بے حد نرم عاجزانہ قول، یعنی انتہائی ادب و احترام والی بات کرو. اور پھر کہا اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلاؤ، یعنی اکڑ کر سامنے چڑچڑاپن، کیا ہے اب تم ضعیف ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، ایک جو جوانی کا جو جوش ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں دکھانا ہے ہمیں، کیونکہ انہی کی بدولت ہم آج اس دنیا میں ہیں، ورنہ ہمارا وجود نہیں تھا. تو ان کے لیے اپنے پروں کو جس طرح ایک پرندہ پھیلا کر اپنے بچوں کو سمیٹتا ہے، ویسا اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کر رکھو، رحمت سے، یعنی محبت سے، ادب و احترام عزت کے ساتھ. اور پھر ان کے لیے دعا کرو، بولے دعا بھی سکھلا دی، پھر ایسی ویسی کون سی بھی دعا نہیں، بلکہ ماں باپ کے لیے سب میں بہترین دعا اس قرآنی آیت میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمیں ہر نماز میں، 5 وقت کی نماز میں، جب بھی ہم فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ دعا کو کم از کم 1 مرتبہ تو کہنا ہے. یاد کر لیجئے، اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا. ربیانی صغیرا، میں جب چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے کس طرح پالا پوسا تھا، اس طرح ان پر آج تو رحم فرما. یعنی ماں باپ سے کس طرح بات کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، نرمی اور ان کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ یہی احسان کی پہلی شکل ہے، ٹھیک ہے، احسان کرنے کی پہلی شکل ہے یہ. پھر اس کے بعد عزت اور وقار کا بھی خیال رکھنا ہے ان کا، اب دوسروں کے سامنے، اکیلے میں ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اور دوسروں کے سامنے بھی ان کی عزت اور وقار کا اس طرح خیال رکھنا ہے کہ بالکل ہی سلیقہ ظاہر ہو، جس سے دوسروں کو انسپریشن ملے کہ ہم بھی، ارے ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، دیکھیے اف تک نہیں کہتے، بلکہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز سے پیش آتے ہیں بول کر. اور یہ اس میں بھی ایک ہمارا بھی فائدہ ہے، کیا ہے، آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں، ہم ہمارے والدین کے ساتھ جتنا بہتر سلوک کریں گے، ثم انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی، کیونکہ جو بیج ہم بوئیں گے وہی جھاڑ نکلے گا نا. تو اس میں 2 فائدے بھی ہے، ایک تو ان کی خوشی ملے گی ہمیں، پھر آگے انشاءاللہ جب ہم صاحب اولاد ہو چکے ہیں، جو نہیں ہیں ہونے والے ہیں، ان کو بھی ان کی اولاد سے یہی رویہ ملے گا. تو دیکھ رہے نا، ہر بات میں، اللہ کی ہر تعلیم میں کچھ نہ کچھ حکمتیں، رحمتیں پوشیدہ رہتی ہیں، بس غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ احسان کا دوسرا شکل ہے، دوسروں کے سامنے بھی. پھر کہا گیا جسم کے ساتھ سب سے پہلے ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھو، یعنی عاجزی بدن بھی ظاہر ہو، اکڑنا، زبان بھی اچھی رکھو، اور اپنے بدن کو بھی ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیر چھونا. دیکھیے یہ بھی ایک وضاحت کر دوں، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت میں وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے سلام کرتے ہیں تو ان کے پیروں کو چھو کر آنکھوں کو لگاتے ہیں. یہ داخل نہیں ہے میری بہنوں، یہ سجدہ، یہ احترام تو صرف اللہ کے لیے،
ना नबी के लिए है ना माँ बाप के लिए है, बल्कि नरमी का सलूक करो मगर जिसमें सिर्फ मोहब्बत जाहिर हो, ये मोहब्बत गुलू के दर्जे तक ना पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि सजदा वो आजिजाना सजदा भी क्यों ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, जैसा कि मैंने पहले कह दिया, ठीक है। इसके बाद और इसमें ये भी एक चीज दाखिल है कि जब उनके पास बैठो तो बातचीत करो। आजकल हमारा फोन, अल्लाह रहम करे इस फोन पर, ये फोन ने हमारी बहुत सी मसरूफियात को बिगाड़ दिया है। फोन लेते ही हमारा वक्त ऐसा तेजी से भागता है, हम सोच भी नहीं सकते, मिनटों घंटों में गुजर जाते, फोन हमें छोड़ने को देता नहीं। मगर ये अगर वक्त, एक बात जाहिर कर दूं, नहीं वो बाद में आएगी, तो हमें थोड़े हमारे फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत में हमारे माँ बाप के साथ बैठना, उनसे अच्छी बात करना भी इसमें, इस हुस्न सलूक में दाखिल है, और हमारे रवैया भी उसमें दाखिल है। किसी किस्म की बेजारी ना आए, ठीक है बहनों, किसी किस्म की बेजारी, नाक मुंह बनाकर बात करना वगैरह, माँ बल्कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसा नहीं करते, इंशाअल्लाह अल्लाह ये हत्ता अल्लाह तो ये चाहता है कि उनके सामने सर उठाकर भी बात ना करने से मना किया है, बल्कि एक परिंदा किस तरह अपने पर फैलाए झुकाकर उड़ता है, इसी तरह आजिज़ी से झुककर इनके सामने बात करना है और उनका ख्याल रखना है। और हस्बे इस्तेताअत, खाली बातों से नहीं, अगर आपके पास कुछ माल और दौलत है, आप जिसके मालिक हैं, उस अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने की भी कोशिश का हुक्म दाखिल है, ठीक है। ये भी तफसीर में आता है। और सबसे अहम बात क्या है, उनके हक में हमेशा उनकी दुनिया में और आखिरत में वो दुआ दाखिल है, जो मैंने कही ना, अभी सिखलाई ना आपको, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ हमेशा उनके हक में पढ़ते रहना चाहिए। ये भी एक एहसान की बेहतरीन शक्ल है, ठीक है। ये सब इसलिए करना है कि इनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने वालिदैन की वजह से इस दुनिया में आए हैं, वरना हम ना होते। इन्होंने हमें दुनिया में लाने और हमें बेहतर से बेहतर परवरिश करने में और हमारे लिए तकलीफें उठाई। हमें इसका अंदाजा शादी के बाद, अपनी औलाद आने के बाद लगा सकते हैं, जिसका बेहतरीन अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं जब हम साहिब औलाद होते हैं। क्योंकि हम आज कितनी मेहनतें कर रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, ताकि हमारी औलाद अच्छा पढ़ लिखे और एक सेटल हो जाए, बोले जैसा है ना। हर एक की यही फिक्र है ना, तो यही फिक्र हमारे माँ बाप की भी थी, ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए ये तमाम चीजें, जैसे हम रातों में जाग कर अपने औलादों को पालते हैं, पोसते हैं, हमारे बाप दिन में तकलीफ उठाकर हमारे खाने पीने, पढ़ाने लिखने, हर चीज की चीजें हमारे लिए लाते हैं, शादी ब्याह की फिक्र करते हैं, एक एक चीज को वो प्यार मोहब्बत से करते चले जाते हैं। कुछ भी उसमें सेकंड चॉइस नहीं रहती। आज तो औलाद बोल रही 10 बेटे हैं ना, 4 बेटे हैं ना, आप उनका ने जाओ, इनका ने जाओ, मगर औलाद अगर हमारी 10 भी रहो, हम कैसा पालते? किसी को बोलते क्या बस मैं हफ्ते को पाल दिया चले जाओ, बल्कि नहीं। एक माँ बाप 4 औलाद को पालती है, मगर 4 औलाद एक माँ बाप को देखने के लिए आजकल वैसा शैतान ने गुमराह कर दिया है। अल्लाह बचाए हम सबको। अब इसी कोशिश में वो लोग बूढ़े हो गए, तो अब हमारा फरीजा बनता है कि उनकी उस तरह खास तवज्जो से उसका लिहाज रखें, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम तमाम को इन बातों को सुनने, समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। और बहुत सी बातें हैं हुस्न सलूक में, अच्छा गुफ्तगू करना, अमली रवैये से, अपनी जिस्मानी खिदमात के जरिए से भी और माल के जरिए से भी, जितनी भी माल है हमारे पास उसकी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश करना। हाँ, क्योंकि ये ना अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है। क्या है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा प्यारा अमल है।
اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب میں پہلے الصلاۃ علی وقتہا، کہ پہلے اللہ کی عبادت اس کے وقت پر، اول وقت میں اس کی عبادت کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ کی عبادت کے اول وقت کے بعد یہ والدین کا حسن سلوک ہم پر فرض کیا گیا ہے. پھر پوچھا گیا کون سا عمل؟ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. الجہاد فی سبیل اللہ کہا. یہ حدیث میں 3 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، باقی کام سب بعد میں، مگر سب میں پہلے اللہ، اس کے بعد والدین، پھر باقی نیکی کے کام. ٹھیک ہے، بہت تفصیل اس کے بارے میں اور بھی ہے، مگر یہ جو بنیادی باتیں ہیں جن کا الحمدللہ آپ کو ذکر آپ کے علم میں بھی ہوگی، مگر میں نے صرف اس کا آپ کے لیے دوہرا دیا ہے تاکہ ہم ہمارے اعمال کو درست کر سکے اور ہماری نیتوں کو صاف کر سکے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک؟ ایک اہم اصول اس میں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے میری پیاری بہنوں، کہ ہم اس میں غور نہیں کرتے، جو قریب تر ہے نا ہمارے، ان کا حق ہم پہ سب میں زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، اس کے سب میں قریب تر کون رہتے؟ پہلے تو ماں باپ کا بول دیے، اس کے بعد اس کی اولاد. ٹھیک ہے، ان کا اولاد، پھر ان کی اولاد، یعنی اولاد اولاد کی اولاد، یہ سلسلہ 4 نسل تک جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھو، یہ وغیرہ پہلے حقدار ہے، اس کے بعد ان کی اولاد. مگر آج کل کیا کرتے؟ خلیرے بھائی، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائیاں بہنا، ان لوگ کلوز ہو جاتے، خالہ کو پوچھ کے نہیں دیکھتے، ماموں کو پوچھ کے نہیں دیکھتے، یعنی اپنے جنریشن کے لوگوں کو، اپنی ہم عمر لوگوں کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے ہمارے پاس. مگر جس کی وجہ سے وہ رشتہ بنا ہے ان کو ہم پوچھ کے نہیں دیکھتے، چاہے وہ ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو پہلے ان کا ہی دیکھیے. قریب سے قریب سب میں پہلا اصول کیا ہے؟ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہم سے قریب تر ہے ان کا حق زیادہ ہے، جو دور ہے ان کا حق بعد میں ہے، کم ہے. مگر ماں باپ کے بعد قریب تر ہمارے کون ہے؟ ہماری اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر بھائی بہن، پھر اس کے ان کی اولاد، بھائی بہن کی اولاد، پھر خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھو، پھر ان کی اولادیں، اور یہ سلسلہ 4 نسلوں تک جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو کون زندہ رہ رہا آج کل، مگر ان کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ایسے نیچے بھی اور اوپر بھی. اوپر یعنی ہمارے باپ، دادا، پردادا، پردادا کے بعد کون دیکھے؟ ہم دیکھے ہی نہیں، ہمارے دادا تک ہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، ایسا اوپر جانا ہے تو 4 نسل، نیچے آنا ہے تو بھی 4 نسل. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول بنایا گیا، کیونکہ بہت کم سننے میں آتا نا، ضعیف نسل کے لوگ ہیں بولے سب، تو یہ ایک اصول ہے، تفسیر میں آیا ہے. تو ہمارے جہاں تک بھی ہماری پہچانت ہے اس میں ربط رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی، محبت، تیمارداری وغیرہ سب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، اور شادی کے بعد سسرال والوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں، ذوی القربہ میں یہ تمام رشتے آ جاتے ہیں میری بہنوں. ان تمام کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور رشتوں کو ہرگز نہ کاٹو، ورنہ اللہ کی ناراضگی ضرور آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ضروری ایک قاعدہ ہے. ہم چاہے ہمارے رشتہ دار کتنے بھی بد سلیقہ، بد اخلاق کیوں نہ ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ احسان کا معاملہ بولے نا، میں آگے بھی سمجھاؤں گی، احسان ہے ہی وہ چیز کا نام جو حق سے بڑھ کر دیا جائے. وہ ہمارے سے اچھے ہیں بلکہ ہم اچھے رہنا، یہ تو نارمل ہے، کامن ہے. یہ بات، کوئی ہم سے برے ہیں تب ہم ان سے اچھے رہ رہے، اس میں کچھ خاصیت ہے نا، کیونکہ حدیث بھی ہے نا، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم انہیں دو. جو ہم کو برابر دے رہے لے رہے ان سے کیا ہے، معاملہ اچھا ہی رہے گا. جو ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں، جو ہمارے کو بد اخلاقی، ہماری عزت نکال رہے ہیں، ہمارے سے کئی سالوں تک بات نہیں کرے، ان سے ہمیں اپنا رویہ درست کرنے کا حکم ہے. احسان، حسن سلوک، یہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو ہمیں اللہ اور رسول دے رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے دیکھیے, الحمدللہ احسان کی بات چل رہی ہے, تو میں یہاں پر ایک اور بات بتا دینا پسند کرتی ہوں کہ اب تک ہم نے اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کے ساتھ احسان کی بات بتائی, اب لوگوں پر احسان کی بات بھی آ رہی ہے, جس میں سے 3 چیزیں احسان میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, آگے وقولوا للناس حسنا ہے نا, اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے, ان میں بھی اگر ہم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو ان کو نقصان بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک احسان کی شکل ہے. ہم کسی غیر پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہمارا دوست وغیرہ ہو, اگر ہم ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم ان کو نقصان بھی نہ پہنچائیں, یہ ایک احسان کی شکل ہے. ٹھیک ہے بہنوں. دوسری چیز کیا ہے, اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ان کو رنجیدہ کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے, ان کو غمزدہ کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے, اپنی باتوں سے, اپنے رویے سے یا غیبت سے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ سب آ جاتا. اور تیسری چیز کیا ہے احسان میں, اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا تو پھر ان کی برائی بھی کرنے کا ہم کو ہرگز حق نہیں ہے. یہ لوگوں کے ساتھ احسان کی 3 شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلی شکل کیا بلی, نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو, کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ان کو غم بھی مت دو, اور تیسری چیز کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرو, ورنہ یہ چیزیں ہماری محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں ہیں, جو اگر ہم ایسا غلط رویہ رکھیں گے تو جو چیزیں ہماری محنت سے ہم نیکیوں کی شکل میں کما رہے ہیں وہ بیکار میں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ کہا نا, جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے نیکیوں کو گویا اس کو دے رہا ہے, جو جس کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں, تو ہماری نیکیاں تو بیکار ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ خلاف تو سبق نہیں تھا مگر تھوڑا سمجھانا کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے اندر یہ جو اللہ بچائے عادت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. انشاءاللہ ہم غیبت, چغلی اور جھوٹ سے پرہیز کر سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے کیا فرما رہا ہے, والیتاما والمساکین. اب تک تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا, اس کے لیے اس کی بندگی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لایا تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن بعد میں کیا بول رہے ہیں, یتیم اور مسکین, ان کا ذکر ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت ہی کمزور طبقہ ہے نا, ان کا تو ہم پر کوئی احسان بھی نہیں ہے, تو بہت سے لوگ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ان کو جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے دو. جس کا بھی ذکر تمہارے پاس ذکر ہو یتیم کے بارے میں یا مسکین کے بارے میں تمہیں معلوم ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رکھو, ان کی مدد کرو حسب استطاعت. میں یہ نہیں کہتی کہ خرچہ لے کے کسی کی مدد کرو, بلکہ تمہارے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے ہی ان کی مدد کرو. جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا, مگر یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی اور پھر اب ہمیں دی جا رہی ہے. اور خاص طور پر یہاں پر تاکیداً یتیم اور مسکین کا نام لیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں, یتیم کس کو کہتے ہیں, وہ نابالغ بچے, نابالغ بول رہی میں کیونکہ بالغ اور سمجھدار ہونے کے بعد اگر ان کے باپ بھی نہ ہو تو وہ یتیم نہیں کہلاتے, مگر وہ نابالغ یتیم بچے جن کے باپ ان کے سر پر نہ ہو, کیونکہ ان کو بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے جس کے والد نہ ہو. کیونکہ ایک عورت نا پوری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی, عورت کی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ مرد آدمی کی طرح باہر کی اور گھر کی ذمہ داریاں دو ایک ساتھ نہیں نبھا سکتی بنسبت جس کے والدین ہوں, کیونکہ دونوں مل کے پلان کرتے ہیں شروع سے کیسا پڑھانا, کیسا کھلانا, کیا کرنا ان لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ باہر کا ماحول مرد آدمی زیادہ دیکھ کر آتا ہے, اس لیے اس کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بنسبت عورت کے. تو اس لیے جس کے والدین نہ ہوں اور وہ بچے نابالغ ہوں تو ان کے ساتھ تو بہت ہی حسن اخلاق کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں نا, ان کو اہمیت نہیں دیتے.
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تک خوشخبری دے دی کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ بھی اخلاص مخلص انسان، صرف اللہ کے لیے، لوگوں میں نام کمانے کے لیے نہیں، تو وہ اور میں، کون بول رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو بتاتے ہوئے بولے، اشارہ کرتے ہوئے، اس طرح جنت میں رہیں گے، اتنے قریب، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ جو ان کی مدد کریں گے تو ان کی مال کے ذریعے سے بھی حلال طریقے سے، اگر کسی کے پاس نہ ہو، یعنی ہماری نیت تو ہے یتیم کی مدد کرنا، مگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، مگر ہم اگر ان کی ذمہ داری اٹھائیں، یعنی ان کا خود مال ہے، وہ نہیں معلوم کیسا خرچ کر لے سکتے، تو ان کے بھی اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے، آگے بہت سی تفصیلات آئیں گی کہ یتیم بڑے ہو گئے، یتیم بچے اگر بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال لے لیں گے، بلکہ جلدی جلدی مت کھاؤ، بلکہ حلال طریقے سے ان کے صحیح معاملات کرو، جو بھی ان کے سامنے آئے ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی تربیت بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سورہ زوحا میں بھی آیا نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیا کہا؟ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے، بھلے وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، یعنی تھوڑا یہ کیوں کہہ رہے ہیں بول تو، تھوڑے جو لوگ جو جن کے پاس ماں باپ نہیں رہتے، جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، وہ بد زبان بد اخلاق ہو جاتے نا، پھر بھی ان کے ساتھ تم ڈانٹو نہیں، جیسا کہ میں نے کہا احسان کا وہی واضح مطلب ہے یہاں پر بھی، احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اسی لیے یہی انسانیت ہے، ٹھیک ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آگے کیا بول رہی؟ اور خوبصورت بات کہو لوگوں کے ساتھ، وَقُولُوا اور کہو، لِلنَّاسِ لوگوں سے، حُسْنًا خوبصورت بات، کون سی بات؟ ایسی بات جو خوبصورتی سے ہو، بات میں خوبصورتی کیسا ہو سکتی؟ سوچئے، ہمارے نزدیک خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ یعنی ہم کس طرح میجر کرتے خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہی ہوگا جواب، جس کو دیکھ کر خوشی ہو، جسے سن کر خوشی ہو، جسے دیکھنا بار بار پسند ہو ہمیں، جس کے آنکھ ناک چہرے سے بھی خوبصورتی ظاہر ہو، اور باطن دل سے بھی، اندر سے بھی وہ انسان خوبصورت ہو۔ بظاہر بہت خوبصورت رہتا، اگر وہ لڑائی جھگڑالو والا رہا تو کوئی اس سے دوسری بار ملنا پسند کرتے نہیں، بلکہ جو ظاہری میں بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی اس کا اچھا ہو، جس سے ہم اچھی ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہوں۔ یعنی خوبصورت لوگوں کو اچھے بننے کے لیے ایسا مت کرو کہ تم جھوٹ ملا لو، یعنی بعض لوگ ایسا بھی کرتے نا کہ ارے کوئی لوگ ہم سے خوش ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو چلو جھوٹ بھی ملا لیں گے اس میں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ نہیں، ہر معاملہ طریقے اصول سے، اس میں بھی ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کا دخل ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے انداز میں جو لاجیکلی بھی صحیح رہنا، نرم اور نرم لہجے میں ہونا، میٹھے انداز میں ہونا، اور جو سچ بھی رہنا، جھوٹی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بہنا؟ انشاءاللہ تو اللہ ہمیں بھی اس طرح بننے والا بنائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے بہترین بات کرو، پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے بھی، وہ وقت کی پابندی اور وضو کا اہتمام، قبلہ رخ ہونا، تمام ارکان کا صحیح اعتدال سے نماز پڑھنا نماز کو قائم کرنے کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے کہتی ہوں، وقت کی پابندی، وضو کا اہتمام، وضو اچھی طریقے سے کرنا، اور نماز کے تمام ارکان کو اعتدال سے پورا کرنا اقیم الصلاۃ میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، یہ تو اب جلدی جلدی آگے بڑھیں گے، بہت وقت لے لی میں نے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثم تولیتم، دیکھ رہے پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے، وانتم موردون، تم پھر جانے والے ہی ہو، یعنی جو فرعون کی غلامیت سے ان کے دلوں میں
जो गलत गुमराही बैठी हुई थी ना, बार बार उनको दुरुस्त करने के बावजूद भी बहुत थोड़े ही लोग नेक बन रहे थे, बाकी के तमाम की तमाम कौम बार बार अल्लाह के मौजज़ात आने के बावजूद भी फिर जाने वाली थी। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं। देखिए जैसे यूट्यूब पे ड्रामा चल रहे हैं तो वहां पे कितनी रहती स्ट्रेंथ, लाखों में चले जा रही, मगर हमारा दर्स हासिल करने वाले सिर्फ चंद लोग हैं जो अल्लाह को पसंद है। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये वक्त निकाला ताकि ये वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों के पास हमारा जिक्र करे। इसीलिए आप लोग कम हैं मगर खुश हो जाइए, ये एक एक सुनना भी आपके लिए सवाब का जरिया है इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर आगे देखिए, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम, और जब इस माने जब अखज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता अहद, ला तस्फिकूना दिमाअकुम तुम नहीं बहाओगे, तस्फिकूना ला माने नहीं, तस्फिकूना बहाना, तुम नहीं बहाओगे, दिमाअकुम दमुन की जमा दिमा है ये, ठीक है, दम माने खून, खून को कहते हैं। तुम आपस में, वाव नून जमा का है ना इसलिए दिमा आया है, तुम नहीं बहाओगे आपस में एक दूसरे का खून, वला तुखरिजूना अंफुसकुम और तुम नहीं निकालोगे उन अपने आप को उनके घरों से, यानी तुम नहीं निकालोगे अपनों को, यानी अपने भाई बहनों अपने रिश्तेदारों को, मिन दियारिकुम उनके घरों से, उनकी बस्तियों से, तुम अखररतुम फिर तुमने इकरार कर लिया, ठीक है बोले, तुम तशहदून और तुम गवाह भी हो इस बात पर, तुमने इकरार किया, तुमने वादा लिया। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे बनी इसराइल ने 12 कौमें हो गई थी ना, 12 ग्रोह बन गए, बल्कि हम पढ़े ना जब मूसा अलैहि सलाम ने पानी के लिए छड़ी मारी तो 12 चश्मे फूटे थे, तो 12 लोगों में 12 कबीलों में डिवाइड हो गए। तो वहां पर भी उन्होंने आगे क्या किया, 12 लोगों के अलग अलग बने ना, तो अब 12 कबीले 12 सरदार बनेंगे बोल के अपना अपना हर एक अलग हो गया और अपने आपस में एक दूसरे का खून खराबा करने लगे। समझ रहे मेरी बहनों, वो एक दूसरे का खून खराबा करके और उनको उनके घरों से निकाल कर बाहर भेज देते थे दूसरे मुशरिक मुल्कों में। तो फिर आगे वहां से जब उनको लेना था तो फिदिया देना पड़ता था। तो वो बोल रहे हैं हालांकि तुमको कहा गया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाना और तुम उनके घरों से उनको नहीं निकालना, जब तो हमारी बात नहीं सुने, तुम गवाह थे, तुमसे ये जब ये अहद लिया था, मगर बाद में जब तुमको उनको लेने की नौबत आई, वहां से तुम्हारे रिश्तेदार निकल आए, फला निकल आए, तो तुमको उनके से लेना पड़ा तो वापस, तो तुम फिदिया देने लगे, तो तुम वहां से उनको बदले में छुड़ाने लगे। तो क्या इसके बाद एक बहुत अहम बात आ रही है, देखिए अपन आगे चलते हैं, जब मैं पूरी बात समझाऊंगी। कहाँ है तुम हाउलाई वो लोग हो, तख्तुलूना तुम कत्ल करते हो, कतला यख्तुलू तख्तुलूना जमा का सिगा है, तुम सब बनी इसराइल कत्ल करते हो, अंफुसकुम अपनों को ही, अनफुसकुम इसीलिए कहा कि न जहालत की वजह से कौन रिश्तेदार है कौन गैर है कुछ भी नहीं मालूम, बस कुछ गलती हो गई, फराक से तलवार निकाली कत्ल कर दिया, जहालत थी ना, तो तुम कत्ल करते हो अपनों को, वतुखरिजूना फरीखम और तुम निकालते हो एक ग्रोह को, फरीखन एक ग्रोह, एक चंद लोग बोले सकते, फरीक मने चंद लोगों को, मिनकुम तुम अपने में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, तज़ाहरुना तुम बड़ाई चढ़ाते हो, यानी उन पे अपने को बड़ा बनाने के लिए, देखो मेरे कबीले में इतने ताकतवर लोग हैं, एक दूसरे से क्या बोलते हैं गुरूर बताने के लिए, मेरे पास इतनी ताकत है वगैरह वगैरह बोल के, तज़ाहरुना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इस्मी गुनाह के जरिए, वल उद्वान और सरकशी से, यानी गुरूर और तकब्बुर में तुम इतने अंधे हो गए कि अपने ही रिश्तेदारों का, अपने ही कबीले वालों का तुम कत्ल करने लगे और उनको उनके घरों से निकालने लगे। वहीं यातूकुम और अगर यातूकुम वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, यानी जब वो निकाल के बाहर भगा देते थे ना, तो वो क्या करते थे दूसरे मुश्रिक कौमों में चले जाते थे, फिर वहां से वो लोग
ان کو واپس بھیج دیتے تھے, چلو ہم آپ اتنا فدیہ دو اور اپنے قیدیوں کو لے جاؤ, تمہارے قبیلے کے ہیں لوگ بول کے لے کے جاؤ بول کے ایسا بولتے تھے. تو تم جب ان کو چھڑانے کے لیے جاتے تھے, تفادوہم, قیدی بن کر واپس جو تمہارے پاس آتے تھے, تفادوہم, تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو, پھر تم چھڑا رہے. تو پہلی بات اگر مان لیتے تو یہ نوبت آتی تھی کیا؟ نہیں نا, مگر سرکشی, لاپرواہی, گمراہی, جہالت, سب بیماریاں ان لوگوں کے اندر تھی. تفادوہم, تم فدیہ دے کر پھر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, اور وہ حرام کی گئی ہے. کیا؟ پہلے ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے منع کیا گیا تھا نا, پھر تم کیوں نہیں مانے؟ اب بول رہے آگے دیکھیے, علیکم, اور وہوا, اور وہ محرم, محرم, حرام کیا گیا ہے, علیکم, تم پر, اخراجہم, ان کا نکالنا ہی, ان کا نکالنا. افتؤمنون, یہ ہے قاعدہ, یہ ہمارے سے بھی ہے. اب ہم نے تو یہ سب نہیں کیا, ہمارے لوگوں کو نہیں بھیجا, مگر میں بولی نا تمام احکامات ہم سے بھی ہے اس میں مخاطب. افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر, وتکفرون ببعض, اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. دیکھ رہے ہم بھی ایسے ہی بنا لیے نا آج کل, جس بات میں, جس دینی احکام میں ہمارے لیے فائدہ ہے ہم بڑھ چڑھ کے اس کو ظاہر کرتے, مگر جہاں ہماری ذرا پکڑ ہو رہی خاموش پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے نہیں. یہ بات ہے, وہ لوگ بھی یہی غلطی کرے, بنی اسرائیلوں نے بھی یہی غلطی کی, تو کیا ہم بھی ایسے ہی کریں گے؟ تو دیکھو کیا ہوگا, دیکھیے آگے دیکھیے, اللہ اکبر, بہت غلط, کتنی بڑی گمراہی ہے. دیکھیے کیا تم افتؤمنون, پس تم کیا, البتہ تم ایمان لاتے ہو, ببعض الکتاب, کتاب کے بعض حصے پر, یعنی اس بات کو مان لے رہے, وتکفرون ببعض, اور بعض حصے کو تم جھٹلاتے ہو, انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک, پس کیا ہوگا, البتہ اس کا بدلہ کیا ہوگا, من یفعل ذلک, جو اس طرح کرے, یعنی جو بعض کو تو مانے اور بعض کا انکار کرے. اسی لیے کہا گیا نا آگے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر نہیں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسی لیے کہا جو ایسا کرے گا, جو تھوڑے کو مانے گا تھوڑے کا انکار کرے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا کرے گا, مِنْكُمْ, تم میں سے, إِلَّا خِزْيٌ, نہیں ہے اس کے لیے مگر رسوائی, گمراہی, فی الحیات دنیا, دنیا میں بھی, فی میں, حیات زندگی, دنیا, دنیا, ویوم القیامہ, دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. خزیون مانے رسوائی, گمراہی, تباہی, اللہ کی رحمت سے دور, اس کے تمام معنی آتے ہیں. ویوم القیامہ, اور قیامت کے دن, یردون الی اشد العذاب, اللہم احفظنا, اور لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن, ویوم القیامہ, قیامت کے دن, یردون, وہ لوٹائے جائیں گے, الی, طرف, اشد العذاب, سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل اما تعملون, ان تمام چیزوں میں ہم تو نہیں جانتے کون کیسا عمل کر رہا ہے. آگے بتا رہے, اللہ کی یہ صفت بتا رہی, وما اللہ بغافل, اور تم نہیں, اور نہیں جانتے تم, اور اللہ نہیں ہے غافل, اور اللہ نہیں ہے غافل جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یعنی اللہ کی نظر ہے تم کہاں پہ کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہو. دنیا والے نہیں جانتے ہوں گے مگر اللہ تو جانتا ہے. ہم اللہ غافل, اور اللہ نہیں ہے بغافل, غافل, بے پرواہ, بے خبر, اما تعملون, ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. آگے آخری آیت ہے, دیکھ لیجئے, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, الذین, جنہوں نے, اشتروا, خرید لی ہے, الحیات, زندگی, دنیا, دنیا کی زندگی, بالآخرہ, آخرت کے بدلے, فلا یخفف, پس ہلکا نہیں کیا جائے گا, کم نہیں کیا جائے گا, عنہم, ان سے, العذاب, عذاب کو, ولا ہم ینصرون, اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے, اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. دیکھ رہے
جو ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو بعض حکم مان کر بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کا کیا نظریہ ہے بتا رہے ہیں، وہ سب دنیا کی زندگی کو خرید لیے ہیں آخرت کے بدلے. حالانکہ آخرت ہمیشگی والی زندگی ہے، مگر دنیا کو خرید لیا ہے انہوں نے. فلا یخفف، بس ہرگز کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. امید کرتی ہوں آج کا درس آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا.